बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बिलाशुबा आज का दिन बड़ा बासादत दिन है और प्रोग्राम दस्तक की जानिब से पूरी कौम को, तमाम अहले ईमान वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न ईद मिलादुन्नबी ज़बरदस्त अंदाज से मुल्क भर में मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी आपने देखी होंगी पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर। शहरों शहरों गलियों गलियों दरूद सलाम की महाफिल हो रही हैं। सरकारी सतह पर भी अशर रहमतुल्लाह आलमीन के तौर पे इसे मनाया जा रहा है 3 रबी अव्वल से इंशाल्लाह 13 रबी अव्वल तक। और हमने कि आज इस सिलसिले में कौमी रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जो इब्तदाई सेशन था उसमें सदर मुमलिक डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने शिरकत की और जो इख्तितामी सेशन था वो बड़े भरपूर अंदाज में उसका इनेकाद किया गया कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है मौजूदा हुकूमत की कि सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर मुआशरे को उठा ले और पाकिस्तानी रियासत को रियासत मदीना जिसकी बुनियाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, उसकी तर्ज पर इसको फलाही रियासत के तौर पर आगे चलाया जाए, बढ़ाया जाए। हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए बिलाशुबा काबिल तकलीद मिसाल हैं आपकी ज़िंदगी मुबारक के हवाले से, क्योंकि आप बहसियत रहमतुल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजे गए। आपने तारीख दिनों में तौहीद और इंसानियत का दर्स दिया। इस पर हमने आज की इस खसूसी नशिस्त को रखा है। इंतहाई नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ मौजू की मुनासबत से शरीक गुफ्तगू हैं, इनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रहमान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दावा एकेडमी के सरबराह रह चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब भी आपने लिखी है। आपका बहुत शुक्रिया इलामा डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत डॉक्टर फरखंदा ज़िया साहिबा हैं। आप इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की मेंबर रह चुकी हैं और इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कुछ ही लम्हों में हमें नजम शिराज साहब ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने आज ज़बरदस्त हदिया नात पेश किया कन्वेंशन सेंटर में। और जब यहाँ इंशाल्लाह वो आएंगे चंद लम्हों में, हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शान में गुलाए अकीदत पेश करें। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा और हमें इलामा भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, और अमीन शहीदी साहब टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब कि आपने ज्वाइन किया। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएगा, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस दिन को सरकारी तौर पर इसलिए भी मनाया जा रहा है कि बिलखुसूस हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के हवाले से, आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से मराहिल आए, उस वक़्त आपका क्या तर्ज़ अमल था, क्या तरीका था, इस हवाले से आगाही पैदा हो, ज़्यादा शऊर पैदा हो और अपनी ज़िंदगियों को हम आहंग कर सकें। मैं चाहूँगा अगर इब्तिदा इससे की जाए, 12 रबी अव्वल सही तरीके से हम मना रहे हैं और इसी तरह मनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपके और पाकिस्तान टेलीविज़न के तवस्सुत से पूरी कौम को मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन तारीख़ मुस्लिम नहीं, तारीख़ इंसानियत का एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। बहुत खूब, सही कहा। इसलिए कि जिस पैगम्बर आज़म व आखिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत इस माह मुक़द्दस में हुई, उसको कौम व मिलल, जोग्राफ़िए, ज़ुबान और वतन से मावरा पूरी नोए इंसानी के लिए पैगम्बर बनाकर मबूस किया गया। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहलवाया कि ए नोए इंसानी, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम हिंदी हो, तुम चीनी हो, तुम्हारी ज़ुबान पर कोई भी बोली है, तुम्हारा रंग कोई सा भी है, मैं तुम सब के लिए
پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا. اور دیکھیے رب تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، جی بلا قید. بالکل اسی طرح اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر میں رب العالمین ہوں سارے جہانوں کے لیے تو اے میرے محبوب میں آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کر رہا ہوں. سو میری دانست میں اور میرے خیال میں اور میری رائے میں تو آج کا دن تو صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، تمام اقوام اور ملل کو مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بہت خوب. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر آج یہ دن جس انداز سے منایا گیا، جس شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، جس تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا گیا، وہ لائق ستائش ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دن کو خوشی بھی منائی جائے اور یہ مصمم ارادہ بھی کیا جائے جی کہ جس ذات کی آمد پر ہم یہ خوشی منا رہے ہیں اس ذات کے فرمائے ہوئے ایک ایک فرمان کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. میرے خیال میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے. زندگیوں کا حصہ بنائیں گے اس لیے کہ دیکھیے یہ وہ پاک زندگی ہے شاہ صاحب کہ کسی اور زندگی کی قسم رب تعالیٰ نے قرآن میں نہیں اٹھائی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی رب تعالیٰ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے کہ مجھے آپ کی صبح و شاموں کی قسم ہے، مجھے آپ کے لیل و نہار کی قسم ہے، زندگی کے لمحے لمحے کی قسم ہے. کیوں؟ کہ وہ بے داغ زندگی تھی، وہ پاک زندگی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشرکین مکہ نے کہا کہ کوئی معجزہ لاؤ تو یہ وہ مشرک تھے جنہوں نے کنکریوں کو رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا تھا، درختوں کو زمین کا سینہ چیر کر محمد عربی کے قدم چومتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن حضور نے ان میں سے کسی معجزے کا ذکر نہیں فرمایا. اچھا جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ وہ میرے لیے پوری قوم کے لیے لائق توجہ ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ مکہ کے رہنے والوں میرا بچپن تمہارے سامنے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، مجھے کہیں بھٹکا ہوا پایا ہے؟ میری زندگی میں کوئی نقص کوئی کجی دیکھی ہے؟ یہی میرا سب سے بڑا معجزہ ہے. بہت خوب، بہت زبردست آپ نے کہا. آپ کی اجازت سے علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آج کے دن بابرکت باسعادت دن پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے، ساجد الرحمان صاحب نے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ ہم حالات حاضرہ کے پروگرام کرتے ہیں اور آج کا دن اتنا اہم ہے ہر مسلمان کے لیے، لیکن آج تو انہوں نے بہت زبردست بات کی کہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بڑا اہم دن ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر آئے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو ہمارے اس وقت معاشرتی صورتحال ہے اس میں ہم آگے چل کر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے جس میں ہم اس راستے پہ نہیں چل پائے جو ہمیں چلنا چاہیے تھا. آپ سمجھتے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم دوبارہ سے اسی راستے پہ آ سکتے ہیں جس پہ ہمیں کلی طور پہ چلنا چاہیے تھا، ہم نہیں چل پائے؟ کیا آج کے دور حاضر میں قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بحث ہوتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام عالم انسانیت کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اور پاکستانی عاشقان رسول کو ان ایام کے حوالے سے اور رسول رحمت کی ولادت کے ان باسعادت لمحات کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے اقبال نے کہا تھا نا کہ بے مصطفیٰ برسم خویش را کہ دین ہمیں اوس، اگر بے او نرسیدی تمام او رہبی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے والی ہستی اللہ کی ذات ہے جی، اور اس پورے عالم کی خالق ہستی بھی اللہ کی ذات ہے. اللہ کو اس
इंसानी मुआशरे के तरक्की, उरूज और कमाल के फलसफे का, हिकमत का और उसके लिए जरूरी सामान का इल्म है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत को कुरान करीम के साथ आलम बशरियत के मेराज तक पहुंचाने का जरिया बनाकर भेजा है जी। और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है तारीख, टाइम, जमाना, वक्त और मकान के लिहाज से। जब कभी, जहां कहीं, जिस जमाने में इंसान रुजू करे कुरान और नबी करीम की जात अक़दस की तरफ, तो उसकी तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे, उसको और उसकी निजात के दरवाजे खुल जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तारीख इंसानियत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशरियत पर जितनी नेमतें नाजिल हुई हैं, उन तमाम नेमतों को अगर तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो नबी करीम की जात उन तमाम नेमतों पर भारी जात है। इसलिए कि आप रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलम के लिए, और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर ज़ीरू और गैर ज़ीरू, हर मौजूद मखलूक के लिए। आज जो हमारी ज़बूहाली है जी, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम नबी करीम से दूर हो गए। और ये भी अपनी जगह एक हकीकत है। आज मसलन पूरी दुनिया के अंदर यमन से लेकर अफगानिस्तान तक, एशिया भी और यूरोप भी, इमामुल औलिया और सैयदुल अनबिया की विलादत के अय्याम की खुशियां मना रहा है पूरा आलम जी। यही खुशी, यही जश्न, यही मोहब्बत बाइस बनती है कि हम नबी करीम के करीब पहुंच सकें। जब तक उनका इश्क और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूदन न हो तो हम उनकी पैरवी और उनकी इताअत की तरफ जा नहीं सकते। इसलिए उनकी मवद्दत और उनकी मोहब्बत हम में से हर इंसान और हर मुसलमान पर फर्ज कर दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीलाद के प्रोग्राम, तकारीब, जलसे, जुलूस और इसी तरह से जश्न, कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार, ये तमाम की तमाम चीजें आलम इंसानियत को नबी करीम से जोड़ने का एक बहाना है और उस इश्क को मोहब्बत में इजाफे का एक जरिया है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है आपकी सीरत तैयबा, आपकी तालीमात और आपका दिया हुआ रास्ता, उसको भी उजागर भी होना चाहिए और इस इश्क को मोहब्बत के साथ उस रास्ते पर गामजन होने के मौके भी फराहम होने चाहिए। इस एतबार से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है वो लायक तहसीन है। अब आगे इससे मजीद बढ़ने की जरूरत है इंशाअल्लाह, और इंसानियत को जोड़ने की जरूरत है नबी करीम से। जब और जहां हम इंसानियत को जोड़ सके वहीं पर इंशाअल्लाह ताला कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। बहुत खूब, मेरे साथ रहेगा। मैं आपके पास आता हूँ, तारुफ में करा दूँ, गैबाना तारुफ करा दिया था नजम शिराज साहब का। बहुत शुक्रिया नजम भाई कि आप आए और हमारे प्रोग्राम को आपने ग्रेस किया। थैंक यू वेरी मच कि आप आए। मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहबा आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे अमीन शहीदी साहब, डॉक्टर साजिद रहमान साहब ने बात की, वुमेन राइट्स पे बहुत बात होती है आजकल, जो हकूक़ निस्वा, और मज़हब इस्लाम में मेरे ख़्याल में पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा डायनामिक मज़हब है इस हवाले से कि ख़वातीन को विरासत में हक़ इस्लाम ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पढ़ रहा था, उस पहले अरब में बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। आपने जिस तरह, मैं चाहूँगा उसको आप थोड़ा सा और मज़ीद एलोब्रेट करें। ख़वातीन के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फरमान थे, उनका अपना तर्ज़ अमल किस तरह था, और ख़वातीन को कितने हकूक़ हासिल है, और हमें आज जो इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं उसकी वजह इस्लाम नहीं है, इस्लाम से दूरी है। ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दुनिया के इंसानों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ लाए, क्योंकि उन्होंने ये सबक दिया। कुरान हमें ये सबक देता है, वलक़द कर्रमना बनी आदमा। देखा जाए तो हर इंसान का एहतराम इस्लाम ने बुलंद कर दिया जी। जो लक़द कर्रमना बनी आदमा, कोई ये नहीं है कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, तमाम इंसानियत को। और जब ये फरमाया कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ़ लाए, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जमादात, तमाम नबातात, हर चीज़ जो दुनिया के अंदर इधर, ये इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, जिसे सारे कहते हैं मदर नेचर, तो यहाँ तक कि हर एक चीज़ के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लेके आए।
پھر میں جب آگے حوالہ دوں گی کہ سورہ رحمان کے اندر ہے، سورہ رحمان میں جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو اس لیے بچھا دیا گیا، تمام مخلوق کے لیے بچھا دیا گیا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوئی کہ انسانوں کے لیے صرف بچھا دیا گیا، بلکہ تمام مخلوق جو زندہ ذی روح ہیں ان کے لیے بچھا دیا گیا۔ اچھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے جو بات کی جی وہ سب حوالوں سے کی، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اچھا، پھر انسانوں کے اندر جو ہے نا خواتین ہیں، بچے ہیں، ہر کوئی امیر ہے، غریب ہے، سب کے لیے وہ رائٹس لے کے آئے۔ اور آگے میں جب اس بات پہ آتی ہوں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام آیا تو اسلام نے دو، ایک تو حقوق اللہ کا پیغام لے کے آیا کہ اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، دوسرے معاملات کہ انسانوں کے ساتھ حقوق العباد جسے ہم کہتے ہیں، سوسائٹی کے اندر کس طرح تعلق رکھنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہے، سب کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ باہمی ہم آہنگی کی بات ہوئی، جیے اور جینے دو کی بات ہوئی، پیسفل کو ایگزسٹنس کب آئے گا، اس طریقے سے آئے گا۔ ہمارے پاس ایک نمونہ کیا ہے اس پیسفل کو ایگزسٹنس کو حاصل کرنے کے لیے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، ٹالرنس، برداشت کا ایک لیول جو کبھی کسی انسان میں موجود نہیں ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عدل کا ایک لیول وہ دیا جو کہ دنیا کی مثالیں کوئی مثال نہیں ملتی، اور عورتوں کو وہ حقوق دیے کہ اس سے پہلے جب ان کو زندہ گاڑا جاتا تھا، تو جب اسلام آیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، عورتوں کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور تم پہ حرام کر دی ہے ماؤں کی نافرمانی اور بچیوں کو زندہ دفن کرنا، حرام کر دی، رائٹ ٹو لائف، جس کو ابھی انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ نان ڈیروگیبل رائٹ، دس از رائٹ ٹو لائف، کہ ہم دے رہے ہیں نہیں۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا جب اسلام نے بچیوں کو زندہ رہنے کا حق، نہ صرف زندہ رہنے کا حق بلکہ عزت و وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق، تعلیم حاصل کرنے کا حق، جہاں کہہ دیا طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، کوئی تخصیص نہیں کی عورت لے علم حاصل کرے یا مرد علم حاصل کرے، بلکہ واجب کر دیا سب کے لیے، یہ اوبلیگیٹری ہو گیا۔ فریدہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اوبلیگیٹری ہے، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی پوری شخصیت کو نکھارنے کے جو بہترین جو میتھڈ ہے، جو ٹول ہے، وہ ہے تعلیم۔ تعلیم ہی ہے جو انسانوں کو ایک درجہ دیتی ہے، جو کہ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں فرشتوں کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں، جب تعلیم ہی ہے اس کو سدھارنے کا ایک بہترین ذریعہ۔ اور جہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جی کبھی کسی کی رائٹ ٹو لائف، مرد ہے یا عورت ہے، یہ برابر ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے، انٹرنیشنل لا دیتا ہے، اسلام نے سب سے پہلے دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی معصوم کی جان لیں؟ تو رائٹ ٹو لائف کو جتنا اسلام نے پروٹیکٹ کیا، کسی اور مذہب میں نہیں کیا، اور رائٹ ان پراپرٹی، رائٹ ٹو پراپرٹی دیا، پھر یہ وراثت کا حق دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کو وہ جاب بھی کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو یہ اس سے منع کیا گیا کہ وہ کسی جگہ جو شریعت میں حدود کا حدود ہے اس میں رہ کے آپ اپنا روزگار بھی اور اکنامک امپاورمنٹ بھی دی۔ جی بالکل، اور حضرت خدیجہ کی مثال آپ دیکھ لیجیے، انٹرپرینور تھی اس ٹائم۔ ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا بھائی، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے خیالات افکار کا اظہار کیجئے گا۔ ماشاءاللہ آپ کو تو ہم دیکھتے آئے ہیں، اور آج آپ نے بہت خوبصورت ہدیانات بھی پیش کیا کنونشن سینٹر میں آپ کو دیکھ رہا تھا، فالو کر رہا تھا، اس کے بعد سے ہم آپ کو فالو کر رہے تھے، اور آج آپ اس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کہیں گے؟ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، عشر رحمت العالمین منایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹریبیوٹ ہم دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں، یور تھاٹس؟ جی میں نے آج وہاں پہ بھی جب نعت رسول مقبول پڑھ رہا تھا تو اس کا جو اینڈ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے وہ جو لوگوں ایمان لائے ہو درود بھیجو، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلیموا تسلیما، کہ پھر تسلیم بھی تو کرو نا، کیونکہ صرف نام سے محبت جان دینے کے لیے تو وہ تو تیار ہیں، لیکن جو تعلیمات ہیں اس سے بھی اتنی محبت کرنی پڑے گی، پھر رزلٹ آئے گا۔ سو ہوا یہ کہ جس طرح ہم بڑے ہوئے تو ہم نے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے والدین کی وجہ سے، جی، جو آپ ہسٹری آپ کو بتائی جاتی ہے اور آپ وہ سیکریفائسز سنتے ہیں، لیکن جب تک آپ ایک بیبی سٹیپ خود نہیں لیتے ہیں اس راستے پہ، آپ کو ان کی ایکچوئل کیریکٹر اور ذات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں تھا،
چاہے ہم نے بچپن سے والدہ نے اور یہ کان ہماری میں، اکثریتی نوجوان نسل کا یہ میرا ہے, بھی to be very honest. میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ جہاں بھی میں دنیا میں ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں یہ ہے. تو ہم نے اس کو ہسٹری کی حد تک ہی چھوڑ دیا کہ یہ وہ تو نبی ہیں اور ہم تو گناہ گار ہیں. یہ ایک کامن ڈائلاگ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم؟ اللہ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے وہ رول ماڈل ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ، تو اوکیزنس بہت اچھی بات ہے، لیکن ویسا ایک دن گزارنے کی کوشش بھی کرنا، اس کا 5% یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے پورا سال ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اس کے لیے والنٹیئرز، وہ جو دیکھیں اگر بریانی میں نے بنائی نہیں تو میں کیسے کسی کو بتاؤں گا بریانی بنتی کیسے ہے. اگر میں نے خود اپنی عادتیں نہیں چھوڑی بری، اگر میں نے خود سلیم و تسلیمہ نہیں کیا، خود مثال نہیں، تو میں کسی کو کیسے انسپائر کر سکتا ہوں. تو اس لیے ضرورت صرف لکھی ہوئی چیز، دیکھیں کتاب ہر گھر میں ہے جی اور اللہ سے بہتر کتاب کون لکھے گا. تو لیکن تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ رول ماڈل چاہیے، اور یہی سنت ہے. جب تک رول ماڈل نظر نہیں آئے لوگوں نے یقین نہیں کیا کہ اللہ واقعی اس کی ذات حقیقی ہے. ورنہ کانسیپٹ تھا اللہ کے بارے میں، خیال تھا، وہ تو قریش والے بھی جانتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی ایکچول ذات سے پردہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا. جب تک کہ احکامات اور کلمات اور کمیونیکیشن سے روشناس نہیں کرایا. اور یہی میری لائف میں بھی ہوا ہے کہ جب تک مجھے آیت کے ذریعے، اس کے کلام کے ذریعے، اس کے ورڈ کے ذریعے اس کی ذات تب ایکسپیرینس نہیں ہوا. جب میں نے لکھے ہوئے پہ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھا، رزلٹ آ گیا، تو پھر مجھے امید نہیں رہی اللہ سے، پھر یقین ہو گیا. تو جب تک آپ پہلا سٹیپ نہیں لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ایکچول جو ان کا جو سٹیٹس ہے، جو اسٹیچر ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بٹ ایسے اوکیزن آر ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے کہا. میں چاہوں گا کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی موجودگی کا ہم بھی فائدہ اٹھائیں نا. ہمارے پروگرام میں آپ موجود ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے ضرور پیش کریں. جی میں اسی کیونکہ آج اسی کا ہی چل رہا ہے صبح سے ذہن میں، جی اور اسی کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب نے سوچا کہ اہل زمیں پر کر دے رحمت، غموں سے بچا لے، توڑ دے بت انسان کے سارے، تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے، تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے. راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے. لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی، تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے، پھر بھی ایک شے کی اب بھی کمی تھی، کر دے قرآن کو کس کے حوالے، کر دے قرآن کو کس کے حوالے. راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے. اس نے بھیجا اپنے نبی کو، اندھیروں سے سب کو نکالے، نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لے، کہ امانت کو تیری اٹھا لے. راہیں بھٹکنے والے. پھر محمد کا جب نام آیا، جس نے سینے میں قرآن اٹھایا، جس نے قرآن کو فرقان بنایا، باری تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. کیوں نہ بھیجے درود اس نبی پر، حریص الرؤوف الرحیم پر. کیا یہ ذرہ لکھے شان اس کی جس پہ بھیجے سلام خود خدائی، جس پہ بھیجے سلام خود خدائی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جزاک اللہ، بہت خوب، بہت زبردست، بہت زبردست، مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہو گیا. ساجد الرحمان صاحب، ارشاد. میں چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جب تک سے آپ خود عمل نہیں کریں گے آپ کو نہیں ادراک ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حوالے سے، ان کی جو ان کے پیغام کے حوالے سے. پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی بات کی، انہوں نے پہلے بھی بات کی، رحمۃ للعالمین اتھارٹی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کانسیپٹ کے حوالے سے، جو ان کا کانسیپٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے اور رحمۃ للعالمین اتھارٹی سے ہم اپنے معاشرے کو سیرت النبی پر ڈالنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے غالباً 1 یا 2 ربیع الاول کو بھی 3 ربیع الاول کو، 3 ربیع الاول کو جب اشر رحمۃ العالمین کا آغاز کیا ہوا تو جو تقریر فرمائی اس میں بھی بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس اتھارٹی کا ذکر فرمایا اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو بھی بیان فرمایا. آج جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا تو اس میں بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس اتھارٹی کا ذکر فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نور الحق قادری صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جی، آپ سمجھتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایک ادارے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، مختلف ادارے ہوتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے اپنے فنکشنز ہیں. اچھا، جی، اس کا اپنا دائرہ کار ہے. ہر چند کہ ٹارگٹ سب کا ایک ہی ہے، منزل ایک ہے، لیکن اسالیب مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اتھارٹی جو ہے کہ لوگوں کے اندر حب رسول کا پیدا کرنا، لوگوں کی ڈائریکشن کو درست کرنا، یونیورسٹی کالجز کے نصاب پر توجہ دینا اور اپنی تجاویز پیش کرنا. دیکھیں، قومیں جو جنگیں لڑتی ہیں نا تو وہ میدان میں نہیں لڑتی ہیں، وہ کلاس روم میں لڑتی ہیں. اور جو کلاس روم میں قوم جیت جاتی ہے وہ پھر میدان جنگ میں بھی جیت جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس اتھارٹی کی جو پہلی غرض پرائم منسٹر صاحب نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو نصاب ہے ہمارا اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس طرح سمو دیا جائے کہ ایک بچہ جوں اپنی طبی زندگی اوپر کی طرف لے جائے تو اس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کا اسوہ موجود ہو، اس کے سامنے ایک آئیڈیل موجود ہو، ایک ایسی شخصیت موجود ہو کہ وہ اس کو دیکھ کے یہ سمجھ سکے کہ مجھے یہ بننا چاہیے، مجھے یہ رستہ اختیار کرنا چاہیے. اور جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا کمال ہے کہ جو اس در پر، اس کی دہلیز پر جاتا ہے نا اور رہنمائی کا طالب ہوتا ہے، اس کی زندگی کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر جذبہ حب رسول، اس لیے کہ حب ہوگی نا تو اتباع بھی ہوگی، حب نہیں ہوگی تو اتباع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العالمین بھی
جو مومنوں سے تقاضا کرتا ہے نا وہ ان دونوں چیزوں کا کرتا ہے، حب کا بھی کرتا ہے، اطاعت کا بھی کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور پھر ان کی اطاعت کرو. اس لیے کہ جو محبت بغیر اطاعت کے ہوتی ہے نا تو وہ ایک منافقت سی ہوتی ہے، اور جو اطاعت بغیر محبت کے ہوتی ہے وہ اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. قبول ہی نہیں. ہاں، بہت قبول ہی بہت نہیں. زبردست آپ نے کہا. شہیدی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ علامہ صاحب. جی 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 علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ سوال آپ کے سامنے بھی میں نے رکھا ہے، جو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کے اغراض و مقاصد آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی بتائے، اس کے حوالے سے وہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ زبردست قسم کے جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا، وہ ہمارے جو نصاب ہے، جو انٹرنیشنلی اسلام و فوبیا کے کانسیپٹس ہیں اس کے حوالے سے متبادل بیانیہ بھی مرتب کریں گے. آپ چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے ہیں اور اس وقت بھی ہیں نا علامہ صاحب؟ نہیں، ابھی میں نہیں ہوں. ابھی نہیں ہے. اچھا، آپ پہلے تھے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں سر، یہ ٹھیک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، اور لوگوں کے اندر جیسے بہت اچھا کہا کہ محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے کے لیے اور اطاعت کے لیے بھی ان کو راغب کرنا، کیونکہ یہ تو علامہ صاحب موبائل کا دور ہے اور بچیوں کے پاس فیس بک، سوشل ٹویٹر، انسٹاگرام، کیسے اس کو کر دیا جائے گا؟ یہ بہت اچھا نوبل کاز ہے، عملی جامہ پہنایا جا سکے گا، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر انسان فطرتاً اعلیٰ ترین شخصیات کو، صفات کو، فضیلتوں کو اپنے دل و جان سے پسند کرتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے. جی. اس میں کسی مذہب اور مسلک اور دین کی قید نہیں ہے. چاہے کوئی شخص یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جب اعلیٰ اقدار کہیں پر نظر آئیں گی تو وہ خود بخود اس کی طرف کھینچتا چلا جائے گا. حسن نظر آئے گا، کھینچتا چلا جائے گا. جمال نظر آئے گا، کھینچتا چلا جائے گا. خوشبو نظر آئے گی، کھینچتا چلا جائے گا. یہ فطرت انسانی ہے. اب اگر پورے کائنات اور عالمین کا حسن آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ نبی کریم کی ذات میں ہے. جب اس ذات میں اتنا حسن اور اتنی کشش ہے تو اس ہستی کو اگر دنیا کے سامنے اس طرح جس طرح سے وہ ہیں اگر پیش کیا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ کھنچتے ہوئے آپ کی طرف نہ آئیں؟ اب تک کیوں کر نہیں پیش کیا جا سکا؟ سوال یہ ہے. جی دوبارہ بولیے. اب تک کیوں کر نہیں پیش کیا جا سکا؟ دیکھیے، بڑی وجوہات ہیں اس کی. اگر آپ خود صدر اسلام میں دیکھیں تو لوگوں کو رسول کریم کی سیرت نے اپنی طرف جذب کیا ہے. آپ کے جمال نے، آپ کے حسن اخلاق نے اور آپ کے کلام نے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا ہے. جی. لیکن جب بعد میں آہستہ آہستہ مسلمان اس سیرت سے دور ہوتے چلے گئے تو پھر لوگوں کی طرف سے اس کی طرف رخ بھی آہستہ آہستہ کمزور پڑتا چلا گیا. آج جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں کو سکون حاصل نہیں ہے پوری دنیا میں، اور خصوصی طور پر مغربی دنیا میں. آج انسان سکون اور اطمینان کی تلاش میں ہے اور خدا کی تلاش میں ہے. اور خدا کی تلاش میں جو انسان نکلتا ہے اس کو دین کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے عشق کے علاوہ کہیں اور خدا نہیں مل سکتا. اور یہ جو قوت ہے نبی کریم کی اطاعت کی قوت، آپ کے حسن و جمال کی قوت، آپ کی ذات میں گم ہونے کی جو قوت اور کشش ہے، یہ مسلمانوں کو اور موحدین کو ایک بہت بڑی طاقت بنانے کی اپنے اندر پوٹینشل رکھتی ہے. یہ چیز آج اگر پوری دنیا کے اندر اسلامو فوبیا کو رواج دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے یورپ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر لوگوں کو جس چیز کی تلاش ہے وہ تلاش انہیں مجبور کر رہی ہے دین کی طرف آنے پر. اور آپ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھی طرح سے اس بات سے آگاہ ہیں کہ پورے یورپ اور امریکہ میں اس وقت جو دین سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر موجود لوگوں کو مغرب کی ترقی نے سکون نہیں دیا. ان کو قلبی طور پر اطمینان، سکون اور تسکین چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کی عبودیت اور رسول اللہ کے عشق میں پنہا ہے.
इस बुनियाद पर अगर यूरोप और अमेरिका की इज्तिमाई सोशल सूरत हाल का आप जायजा लें तो मुस्तकबिल करीब में उनको अपनी नस्लों के हवाले से बहुत बड़ा खौफ है कि ये नस्लें इस्लाम की तरफ पलट आएंगी। ठीक। इसी बुनियाद पर जर्मनी में भी, कनाडा में भी, खुद अमेरिका के अंदर भी इस्लाम के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा पूरे उरूज पर है। चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए जब ये चीजें वहां पर उठती हैं तो हमारे लिबरल अनासर उन्हीं चीजों को मुस्लिम माशरों में भी ज्यादा से ज्यादा फैला कर दीन से लोगों को बदन करने की कोशिश करते हैं। अब अगर दीन का चेहरा आपने दिखाना है, अल्लाह की तरफ दावत का चेहरा दिखाना है, तो सही अंदाज नबी में। करीम की जात और आपकी सीरत है। लिहाजा इन चीजों पर जितना हम जोर देंगे और हकीकी शक्ल दिखाएंगे, उतना इंसान उसकी तरफ जज्ब होता चला जाएगा। बहुत बिल्कुल सही कहा इलामा अमीन शेदी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आप एक बात करते फिर मैं चाहूंगा, क्योंकि वो इंग्लैंड में भी रहते हैं तो जाहिर बात है वो बेहतर तौर पे हमें बता सकें। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि वो बात हो रही थी कि गैर मुस्लिम भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आला अखलाकी अक़दार हैं उनके सामने झुके हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल है जी। तो वो जब वो झुके हुए नज़र आते हैं और आला सिफात को अपना आइडियल समझते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। मार्गोलियत का नाम जी मशहूर है, उनकी किताब मोहम्मद एंड द राइज ऑफ इस्लाम अहले इल्म जानते हैं। उसके बीच में जो भी उसने लिखा सो लिखा, लेकिन उसका दिबाचा देखें तो उसमें एक बात उसने लिखी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो लिखा गया वो कमियत और कैफियत हर दो एतबार से बहुत ज़्यादा है। मैं क्यों लिख रहा हूँ? वो कहता है मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने वालों की सफ़ में शामिल हो जाऊँ। और एक मैं रुबाई आपके तवस्सुत से अपने सुनने वालों की नज़र करना चाहता हूँ, और ये रुबाई है गोपीनाथ की। अच्छा, हिंदू है जी, गोपीनाथ नाम से अमन तखल्लुस रखता है। अमन, हाँ, और आप देखिए कि किस तरह सरकार के कदमों में घिरा हुआ नजर आता है। कहता है शफीए उमम रहमत आलमी है, शफीए उमम रहमत आलमी है, फ़कत ये मताए मुसलमान नहीं है। नज़ाम कोहन से किया पारा पारा, नज़ाम कोहन को किया पारा पारा, तिदी ज़ाते वाला नमू आफरी है। ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहां से सदा नूर फैला जहां में, कहता है मेरे एशिया की अजब सरजमी है। और आखिरी मक्ता देखें, सरकार के कदमों को चूम कर कहता है तिरे मैं कदे की रहे खैर साकी, तिरे मैं कदे की रहे खैर साकी, ये कासा है मेरा ये मेरी जबी है। नजम भाई, अब देखें पैटर्न ऑलरेडी सेट है, हमें कुछ भी इन्वेंट नहीं करना है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप डॉक्यूमेंट में भी पहुंचाएं और बल्कि किसी भी तरह मीडिया की फॉर्म में पहुंचाएं उसको, क्योंकि ये वॉर नैरेटिव्स की है, बयानिए की जंग है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क्या कैसे प्रोपोगेट किया था। किताब तो स्पीचलेस कर देती थी सबको जी, जो हक़ के मुबीन और अहसन तफसीर, और अल्लाह ने जो भी ज़न्न गुमान के सामने जब हक़ को बातिल पे दे मारते हैं, सर तोड़ देते हैं, तो वो लॉजिक को बुलडोज़ कर देता है कुरान। मेरी अपनी बुलडोज़ हुई थी तभी तो हमने माना उसको, हमारी भी बड़ी फ़लसफ़ा था और बड़ा वी नो एवरीथिंग। कुरान ने उसको बुलडोज़ कर दिया पहले 2 महीने में। तो वो तो तब भी कर रहा था, लेकिन एक्चुअली इंस्पायर किस चीज़ ने किया था? वो कैरेक्टर ने किया था। यस, वो जो कचरा फेंक रही थी, चाहे वो ज़ुबान से फेंक रही थी या फिज़िकली फेंक रही थी, जिस दिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा था, जिस दिन उसने खुद विटनेस कर लिया कि ये तो मेरे ही पास आ गए, जो मैं सुन रही थी वो तो सच हो गया, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रही सिवाय मानने के। तो जब तक लिखे हुए के साथ कैरेक्टर नहीं है, यही पैटर्न है। और आज भी ऐसे ही होगा, चाहे तब भी वैसी बनती थी जैसे वो आज बनती है, और आज भी वैसी बनेगी जैसे तब बनती है। सो लिखे हुए के साथ जब तक वो वाले रोल मॉडल नज़र नहीं आएंगे, मैं हर कॉन्टिनेंट में इस्लामिक सेंटर्स में जाता हूँ, अच्छा, टेम्पल्स में गया हूँ, यूट्यूब पे है सब, चर्चेज़ में, मॉर्मन चर्च से लेके कैथलिक। अच्छा, वहाँ पे उनकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है हिस्ट्री के साथ, आपको लॉजिकली बात करनी पड़ती है, और जितनी ह्यूमिलिटी के साथ बगैर ऑफेंड किए
بغیر ان کے کسی بھی علاقوں یا چھیڑے ہوئے. تو جب تک وہ آپ خود اس چکی میں نہیں پسیں گے آپ کیسے بیان کر سکیں گے؟ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھے ہوئے کے ساتھ وہ والے رول ماڈلز چاہیے جو سامنے والے کے لیول پہ, اور یہ کام صرف علماء کرام کا نہیں ہے, یہ سب وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اکیڈیمیا کا ہے, میڈیا کا ہے. بیکاز آپ جہاں تک بات کرتے ہیں میری ہو سکتا ہے وہاں بات نہ پہنچے, تو بہن جہاں تک بات کرتی ہیں ہو سکتا ہے میری بات نہ پہنچے. تو سب کو اپنے اپنے آربٹ کے اندر جو اس کو ملا ہے سیرت النبی سے, قرآن حکیم سے, جب وہ بات کرے گا وہاں پہنچے گا تو وہ ریلیٹ کر جائے گا. آپ نے انگلینڈ, کینیڈا, امریکہ کی بات کی تو وہاں وہ لاجیکل, وہ جب 13-14 سال کا ہوتا ہے تو پھر باپ اس کو زبردستی نماز کے لیے نہیں کھڑا کر سکتا. 4-5-6 سال کا تو کھڑا ہو جائے گا, کہہ رہا بیٹا آ جائے, وہ آگے سے جواب نہیں آ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ it doesn't make any sense to me. It doesn't make any sense to me. وہ کہہ رہا مجھ سے کنیکٹ ہی نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم بتانے کنیکشن پیدا ہی نہیں کیا نا, ہم بتانے کے قابل نہیں تھے کہ اللہ اور تعالیٰ. خود ہم قابل تقلید مثال بھی نہیں ہے. سو آج بھی یہی ہے کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, انسٹاگرام, فیس بک, میں انسٹاگرام, فیس بک صرف اسی کام کے لیے یوز کرتا ہوں. میں کچھ چارج نہیں کر رہا, میں والنٹیریلی ایکسیسیبل ہوں, اینی بڈی کین کانٹیکٹ می, اور میں 90% میرا زندگی کا جو ٹائم ہے اس وقت صبح سے شام تک اسی پہ ہوتا ہے. میں ون آن ون آئی ہیلپ ینگسٹرز کہ ڈپریشن سے کیسے لڑنا ہے دین کی روشنی میں, میریجز, کیونکہ دیکھیں نا آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا اب تو مغرب میں جو ہے وہ 2.5 مہینے میرج لاسٹ کرتی ہے. آج بھی ہم جمال, مال اور نسب پہ کر رہے ہیں نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم کب دین کے ذریعے کر رہے ہیں ہم, کیونکہ میں اگر دین جانتا ہوں گا تو میں سامنے والے کو اس کی دوربین سے دیکھوں گا نا کہ یہ اس کے لائف سٹائل میں بھی ہے, یہ صرف نماز پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ اکیڈیمیا سے آپ کا تعلق ہے, ہمارے جو تعلیمی درسگاہیں ہیں وہ کیا رول ادا کر سکتی ہیں اس سلسلے میں میں؟ اس سے پہلے میں ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ جی مدارس میں اور وہاں پہ یہ سکھایا جائے, میں ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ ان مدارس سے پہلے ایک اور مدرسہ بھی ہوتا ہے, ایک اور انسٹیٹیوشن بھی ہوتا ہے جو گھر ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو ماں ہوتی ہے اس کی گود ہوتی ہے. بہت اچھا, خاندان ہوتا ہے, اور خاندان کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بیسک یونٹ ہے ساری سوسائٹی کا. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی اپنی جگہ کام کرے گی انشاءاللہ, باقی انیشیٹو اپنی جگہ کام کریں گے, اور اکیڈیمیا اپنی جگہ کام کر رہا ہے, اور مدارس کر رہے ہیں, لیکن ماں کی گود, کیونکہ ماں کے پیروں تلے جنت رکھی کیوں, سوال. سیکنڈ یہ کہ ماں کے حق کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ کیوں, یہ بھی ایک سوال ہے, کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جب رسپانسبلٹی زیادہ ہو جائے گی تو ماں نے بچے کی تربیت کو مثبت سمت میں لے جانے کا جو بہترین رول ہے وہ ضرور ادا کرنا ہے, بہت خوب. وہ اس پہ فرض ہے. اور بیانیے کی جنگ آپ نے بات کی تو ہماری اسلامک یونیورسٹی سے 2 بیانیے بڑے اچھے, ایک تو پیغام پاکستان اور دوسرا دختران پاکستان, امن کی پیامبر, وہ اس کا میں بھی خود بھی حصہ ہوں اور میری پوری ٹیم نے کام کیا. اور پاکستان میں آرٹ آف پیرنٹنگ پہ اسلامک پرسپیکٹیو سے اور انٹرنیشنل اور کانسٹیٹیوشنل سے کوئی کتاب نہیں تھی, تو اس کو ہم نے بتایا کہ گھر کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا مثبت ماحول بچے کی پرسنالٹی کو کس طریقے سے ریسیپروسٹی اور دوسرے کی یعنی ادب و احترام سکھائے گا, برداشت سکھائے گا. تو ان کے ذریعے سے الحمدللہ ہم لوگوں نے یونیورسٹی کے اس کو بھی آگے لے کے گئے اور وہاں پہ ٹریننگز بھی کروائیں, اور ابھی اور بھی کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیپ اپ دا گڈ ورک. بالکل آخری میں اتنی خوبصورت نشست ہے لیکن وقت کی تنگی آڑے ہے. یہ جو شیراز صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ رول ماڈل. اچھا, رول ماڈل کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہو, موجود ہو. اس بھری کائنات میں, یہ بھی بہت اچھی بھری کائنات میں کوئی ایسی شخص سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا آپ حیران ہوں گے. شمائل کی کتب اٹھا کے دیکھیں, جو زندگی ہے وہ تو ایک طرف, صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے سفید بال گن لیے تھے. جب ہنستے تھے تو کتنے دندان مبارک نظر آتے تھے, کتنے نہیں آتے تھے, گن لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, قول, فعل, تقریر یہ نہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں. حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا, آپ خاموش رہے. یہ واحد ہستی ہے شاہ جی کہ جس کا بولنا بھی محفوظ ہے, جس کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے. زبردست, بہت خوب, بہت بہت شکریہ.
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हमें तो मज़ा आया, मेरे ख्याल में व्यूअर्स को भी, इन्हें भी पुरमग़ज़ गुफ्तगू थी, इल्मी बहस थी और इससे हमने बहुत कुछ सीखेंगे भी और इस पे अमल भी करेंगे, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेक अवे आज की नशिस्त का। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नजम शिराज साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहिबा, कीप अप द गुड वर्क। और इलामा अमीन शहीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया और एंड में चलते चलते जैसे बात यहाँ हुई, निगाह इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुकाम महमूद अता फरमाए जिसका वादा किया है। और इसी तरह हम 12 रबी अव्वल को, इस दिन को इसी तरह मनाते रहें इंशाअल्लाह आइंदा सालों में भी, और अपनी अमली ज़िंदगी में हर रोज़ 24/7 इस पर अमल भी करें, क्योंकि गुफ्तार के गाजी नहीं बनना, अमल भी करके दिखाना है। सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की पूर्व टीम को इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाज़त दी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह ने के बाद।